جس کا جنازہ 3 دن تک بغداد کے پل پہ پڑا رہا، اور وہ مظلوم امام کی میں شہادت کے جملے پڑھنا چاہ رہا تھا۔ کتابوں میں لکھا یہ امام نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبوی میں، جب ہارون کے سپاہیوں نے تیرے امام کو زنجیریں پہنائی، نماز کی حالت، انہوں نے حیا بھی نہ کیا، زنجیریں پہنا دی گئی تیرے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ کتابوں میں لکھا ہے امام علیہ السلام نے کہا مجھے میرے گھر جانے دو، مجھے میری بیٹیوں سے ملنے دو، لیکن کسی نے ملنے نہ دیا۔ میرے مولا رستے میں دیکھ رہے ہیں کوئی میری ضمانت دے۔ ایک یہودی میرے مولا کو دیکھتا ہے، مولا کو کہتا ہے مولا کبھی آپ نے کسی سے بلند آواز سے کلام ہی نہیں کیا، آپ کا قصور کیا ہے؟ فرمایا میرا قصور یہ ہے میری دادی کا نام زہرا ہے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، امام زمانہ سلامت رکھے۔ بس ازاداروں اتنا قید خانہ تنگ تھا، 14 سال حالت رکوع میں گزر گئی، اتنا سخت رکوع میں نہ سجدہ میرا مولا کر سکتے، کیسے سجدہ کرتے رکوع کی حالت میں۔ بس میرے مولا کے قید خانے سے ایک بندہ گزر رہا تھا مولا کی طرف، مولا نے اسے آواز دی، مولا نے کہا تجھے میں ایک دعا دینا چاہتا ہوں۔ کہتا کیا؟ فرمایا میں تیرا 7واں امام ہوں، تجھے دعا دیتا ہوں کبھی تو کسی مسلمان کا خون چھوڑ دیا، 23 رجب والے دن اس امام کو انگوروں میں ظالم نے زہر دی۔ عزاداروں جب زہر دی گئی نا، زہر کا نتیجہ یہ ہوا تیرے امام کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کبھی چہرے کا رنگ سبز ہو جاتا، کبھی نیلا پڑ جاتا، آخری راتیں آئیں تو زرد ہو گیا۔ میرے مولا 25 رجب والا دن تھا، ہارون نے اپنے سپاہی سندی بن شاہد کو بھیجا، کہتا جا کے لکھوا کے لا کہ میرا قاتل موسیٰ کاظم یہ لکھ دے کہ میرا قاتل ہارون الرشید نہیں۔ امام موسیٰ کاظم کے پاس آئے، لکھ کے دے ہارون الرشید قاتل۔ اب ہم گھر جا رہے ہیں، کہا میں تجھے اس وقت مزدوری دوں گا، اب ہم گھر جا رہے ہیں، کہا میں تجھے اس وقت مزدوری دوں گا، تمہیں مزدوری بھی دگنی ملے گی۔ کام چھوٹا سا کام کیا کیا، ایک جنازہ پڑا ہے بغداد کی قید خانے میں، اسے نکالنا ہے۔ اس نے کہا فوراً اس کے منہ سے نکلا کام بہت زیادہ ہے، جنازے کو غسل دینا پڑے گا، کفن دینا پڑے گا، تدفین کرنی پڑے گی۔ لوگ ہنس کے کہتا ہے نہ اس جنازے کا غسل ہے، نہ کفن ہے، نہ تدفین ہے۔ کہا وجہ کیا کہ اسے بادشاہ کا کوئی دشمنی ہے۔ عزاداروں اس نے کہا ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں، کرنا کیا؟ اس نے کہا جنازہ اٹھاؤ۔ بس 4 مزدوروں نے امام موسیٰ کاظم کا جنازہ اٹھایا، کہا جہاں میں کہوں روک دو وہاں روک دینا۔ بس 7ویں امام کا جنازہ لے کے بغداد کے ایک بازار میں لا کے رکھا، لوگوں نے پتھر مارنا شروع کیے، تب تک مارتے رہے جب تک تھکے نہیں۔ جس کے پاس خاک تھی اس نے خاک پھینکی، جس کے پاس آگ تھی اس نے آگ پھینکی۔ غریب نے رو کے ایک کالے برقعے والی بی بی کہتی رہی نہ مارو میرا بیٹا غریب، نہ مارو میرا بیٹا قیدی۔ عزاداروں انہوں نے بغداد کے پل پہ جنازہ رکھا نہیں، پھینک دیا۔ بس عزاداروں یہ چل پڑے، آخری جملے چل پڑے۔ عورت کہتی ہے صدیقہ میں گھر جا کے سوئی، مجھے لگا کہ پتہ نہیں بات کیا اس جنازے کا حال ہوا ہوگا، کوئی پرندہ نقصان نہ پہنچا دے۔ کہتا میں گئی، میں نے منظر عجیب دیکھا، ایک گھر سے رونے کی آواز تھی، وہ محمود لوہار کا گھر تھا۔ میں نے محمود لوہار کو دیکھا، ایک خالے برقعے والی بی بی تھی جو کہہ رہی تھی میرے بیٹے کا زنجیر اتار دے۔ بس یہ بی بی کے پیچھے پیچھے چل پڑا، جب بغداد کے پل پہ دیکھا منظر عجیب تھا، ایک شہر میرے موسیٰ کاظم مولا کے جنازے کا طواف کر رہا تھا۔ بس آخری جملے اس نے بی بی نے کہا میرے بیٹے کا زنجیر اتار۔ محمود لوہار کہتا میں نے زنجیر اتارنے کا ارادہ کیا، مولا کے جسم کا گوشت زمین پہ آیا، میں نے دونوں ہاتھ باندھ کے کہا بی بی معاف کرنا، اگر میں آپ کے بیٹے کے سارے زنجیر کھول دوں، آپ کے بیٹے کا لاشا تقسیم۔ لعنت اللہ